تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اب لفظ دو ہیں، ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا؟ عبادت۔ رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو کیا بنے گا؟ اتباع۔ رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے۔ اللہ کی اطاعت ممکن ہے، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اور اطاعت سے اس کا فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے، انہیں کیا پسند ہے اور آپ اس کی پیروی کریں۔ ان کا کیا نہج ہے، وہ سوتے کس طرح ہے رات کو، وہ چلتے کس طرح وغیرہ، ان کا انداز کیا ہے، ان کا طرز کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، یہ دیکھ کر اگر کہ حکم نہیں دیا ہو اس کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع ہے۔ اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع کرو میرا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگر یہ نہیں کرتے تو کفر ہے۔ اطاعت نہیں ہے تو کفر ہے، چاہے وہ کفر معنوی ہے، آپ نے لائن کراس نہیں کی ہے، اسلام سے نکل کر کفر میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ فعل اصلاً کفر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ فعل کافرانہ ہے، اس میں کفر ہے، وہ مضمر ہے کفر۔ البتہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ لائن کراس نہ کرے، اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت عبادت بن گئی، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت اتباع بن گیا۔